واشنگٹن، لندن اور بارسلونا دنیا بھر کے کئی ممالک میں اسرائیل پر جنگ بندی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ریلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ ملکوں نے اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، لیکن اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق 10,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 4,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ UN، دنیا کے کئی ممالک اور انسانی حقوق کے ادارے سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی کوئی سنے گا؟ ایک مہینہ پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں اسرائیل کے مطابق 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آج BBC اردو کے پروگرام سیربین میں دیکھیں گے کہ کیا مظاہرے جنگ بندی کو ممکن بنا سکیں گے۔ لندن میں گزشتہ 4 ہفتوں سے فلسطین کے حق اور جنگ بندی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں بھی ایسی ہی ایک ریلی میں گیا۔ دنیا کے مختلف شہروں کی طرح یہاں لندن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مظاہرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں مسلسل سیز فائر ناؤ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مظاہرین چاہتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو، جو اس جنگ کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ نہ ہو، اور غزہ میں محصور شہریوں تک فوری امداد پہنچے۔ یہاں مختلف طبقات اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں اور ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مغربی دنیا کے لیڈران تک ان کی آواز پہنچے اور ان کا موقف بدلے، اور اس مظاہرے کی وجہ سے اور اس طرح کے بے شمار مظاہرے جو ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو پبلک اوپینین ہے وہ بدل بھی رہا ہے۔ اب تک تو پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی ہے، اور میں نے یہی سوال لندن میں آنے والے مظاہرین سے پوچھا کہ وہ کیوں آتے ہیں اور کیا اس سے کچھ بدلے گا۔ We want to show the world how upset we are. We want to show them how we've had enough. We've tried everything we can. We've tried to tell them in how many different ways, but they're just not listening. So we have to come together like this. So I'm here for the kids of Gaza, the children of Gaza. They don't have a voice. They're being bombed every day. Protesting is a small step in everything that we can do. We have no power over the government, but hopefully our voices are heard. یہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایک ہی ریزن ہے کہ جو اسرائیل کی طرف سے برابریت کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو فوراً رکنا چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کا سخت موقف اب ان کے دوست ممالک کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہا۔ یورپی یونین، عرب لیگ، ترکی، مصر، قطر اور بہت سے دوسرے ممالک نے اسرائیل پر حملے بند کرنے اور انسانی قانون کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ، بیلجیم، اسپین، ناروے اور ترکی نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو یا تو طلب کیا ہے یا واپس بلا لیا ہے، جبکہ جنوبی امریکا کے ملک بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ عالمی سطح پر عوامی مظاہروں میں تو اسرائیلی بمباری کی مذمت ہو ہی رہی ہے۔ امریکہ میں بھی اب پبلک اوپینین جنگ بندی کے حق میں ہو رہا ہے۔ لوگ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 53% امریکنز کا خیال ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے، جبکہ صرف 22% کا خیال ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی فوجی مہم کی حمایت کرنی چاہیے۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کے بعد دنیا کے بعض ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سیز فائر یعنی جنگ بندی یا ہیومینیٹیرین پاز یعنی امداد کے لیے جنگ میں کچھ گھنٹوں کی مہلت کی بات کر رہے ہیں۔ تو سیز فائر اور ہیومینیٹیرین پاز میں فرق کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے مطابق سیز فائر جنگ میں ملوث فریقین کی جانب سے جنگ کو ملتوی کرنے کا ایک باقاعدہ معاہدہ ہے، اور اقوام متحدہ چاہتا ہے کہ غزہ میں سیز فائر پر اتفاق ہو۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ غزہ میں مزید ہلاکتوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر سیز فائر کیا جائے۔ اسپین، روس، چین، مصر، اردن، سعودی عرب اور پاکستان سمیت متعدد ممالک سیز فائر کے حق میں ہیں، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیل کو حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ برطانیہ اور امریکہ بھی جنگ بندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہیومینیٹیرین پاز چاہتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے حملوں کو روکا جائے تاکہ غزہ کے متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچائی جا سکے۔ جنگ میں چھوٹی سی مہلت ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک کی برسر اقتدار اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی غزہ میں جنگ بندی پر خاموشی نے پارٹیوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ برطانیہ میں پارٹی لیڈرشپ کی پالیسی کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت لیبر پارٹی میں نظر آئی ہے۔ اس کے لیڈر سر کیئر سٹارمر نے جنگ بندی کی مخالفت کی تھی۔ اس پر احتجاج کے طور پر متعدد رہنما پارٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ کنزرویٹو ایم پی پال برسٹو کو وزیر اعظم رشی سونک کی غزہ پر پالیسی سے اختلاف کی بنیاد پر پارلیمانی مشیر کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ کنزرویٹو لیڈر اور سابق پارٹی چیئرومن سیدہ وارسی بار بار حکومت کی غزہ پر پالیسی پر تنقید کر رہی ہیں۔ سابق صدر براک اوباما نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ڈیموکریٹک رہنما رشیدہ طلیب نے ایک ویڈیو میں صدر بائیڈن پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مظاہرے کر رہی ہے، لیکن کیا ان سے امریکہ اور UK جیسے ملکوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کوئی بھی اسرائیل کی پالیسی پہ اعتراض یا اس کے لیے کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ آواز بلند کرنا مغربی حکومتوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہیں، لیکن جیسے ہم نے عراق کی لڑائی کے دوران بھی دیکھا، حکومتیں بعض اوقات ایسے فیصلے کرتی ہیں جو پبلک اپینین کے خلاف ہیں۔ تو صورتحال کافی مایوس کن ہے کہ ایک طرف اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس میں زیادہ لوگ جو مرنے والے ہیں وہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، لیکن دوسری طرف لگتا ہے کہ مغربی حکومتیں چاہتی ہیں کہ اسرائیل کو کچھ وقت مزید دیا جائے تاکہ وہ اپنے ان کے جو حماس کو ٹوٹلی نیوٹرلائز کرنے کے ایک اسٹریٹجی ہے نتن یاہو کی، وہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد پبلک اوپینین کو وہ ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ریزولوشن سیز فائر کا پاس کر دیں گے۔ مسلسل مظاہروں اور سیاسی پارٹیوں کے اندرونی دباؤ سے ایک بات کلیئر ہے کہ عام رائے فلسطین اور غزہ پر بمباری رکوانے کے حق میں ہوتی جا رہی ہے۔ مظاہرین کی ڈیمانڈ بھی بہت واضح ہے، سیز فائر۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ ابھی تک تو بظاہر لڑائی اور بمباری کے حق میں ہیں، لیکن شاید ان کے لیے اپنے عوام اور عالمی دباؤ کو مسلسل نظر انداز کرنا ممکن نہ رہے، اور آخر میں ہر تنازع پر بات چیت تو لازمی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔